ایم اے پریویس اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ لیکچر میں مثنوی کے فن اور اس کے آغاز و ارتقاء پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے دکن میں اردو مثنوی کے فروغ کا حصہ مکمل کر دیا تھا۔ آج اسی سے آگے مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور دکن کی خود مختار سلطنتیں مغلیہ سلطنت کا حصہ بن چکی تھیں، تب شعراء و ادبا دکن سے دہلی کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور دہلی میں جو شاعر اس وقت تک فارسی میں شعر کہہ رہے تھے، وہ دکن کے شاعر ولی کا دیوان دیکھ کے اردو میں شعر کہنے کی طرف متوجہ ہوئے، اور انہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ اردو زبان میں بھی جو ہے وہ بہتر امکانات موجود ہیں، اور شمالی ہند میں شاعری کا سلسلہ، اردو میں شعر گوئی کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ مبارک آبرو، فائز، حاتم، شاکر ناجی، مضمون، یکرنگ وغیرہ نے اردو میں غزل کہنا شروع کی۔ یہ دہلی دبستان کا پہلا دور ہے۔ نور الحسن ہاشمی سے دہلی دبستان کا پہلا دور کہا ہے۔ اس دور کے شعراء میں شاہ مبارک آبرو اور سید محمد نے مثنویاں لکھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں بہت زیادہ فنی اعتبار سے کوئی قابل ذکر بات موجود نہیں ہے۔ اس ابتدائی دور کے بعد شمالی ہند میں یا دہلی میں شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ عہد زریں کہلاتا ہے۔ اس دور میں سودا، میر تقی، میر درد، قائم چاند پوری، میر سوز وغیرہ کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سودا اور میر نے مثنویاں کہیں۔ سودا نے 24 مختصر مثنویاں لکھی، لیکن سودا کے مزاج میں جو شان و شکو اور قصیدے سے طبعی مناسبت تھی، اس کی بنا پر سودا مثنوی نگاری میں کوئی بہت اہم کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ سودا کے معاصر میر نے بھی متعدد مثنویاں لکھیں، خاص طور سے شعلہ شوق اور دریائے عشق میں میر نے فصاحت و بلاغت کے وہ آبدار موتی پروئے کہ یہ مثنویاں عروس سخن کا زیور قرار پائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان مثنویوں میں افسانے دلچسپ نہیں ہیں مگر دردناک ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے قصے طویل نہیں ہیں، لیکن یہ قصے نتیجہ خیز ہیں۔ میر اور سودا کے معاصر درد کے چھوٹے بھائی میر اثر نے مثنوی کی دنیا میں ایک مثنوی خواب و خیال کے نام سے تصنیف کی۔ اس مثنوی میں بھی مثنوی کی بہت ساری صفات موجود نہیں ہیں۔ مثلاً قصے میں تسلسل نہیں پایا جاتا، مصوری اور سیرت نگاری بھی نہیں ہے، لیکن زبان کی صفائی اور مواصلت نگاری میں یہ مثنوی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مواصلت نگاری کے بیان میں کہیں کہیں عریانیت اور ابتذال کا پہلو بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ میر تقی میر سودا درد کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور ایسا ہے جس میں شعراء دہلی کی تباہی کے سبب
دہلی سے ہجرت کر کے اپنے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر رہے تھے جہاں چین اور سکون سے زندگی بسر کی جا سکے۔ ان شعراء میں انشاءاللہ خان انشا، شیخ قلندر بخش جرأت، غلام حمدانی مصفی کے نام لیے جا سکتے۔ ان شعراء نے اپنی زندگی کا نصف آپ کہہ لیجئے کہ دہلی میں گزارا، اور اس کے بعد یہ ہجرت کر کے جو ہے وہ لکھنؤ آ گئے۔ میر اور سودا تو اپنی عمر کے آخری حصے میں آئے تھے، یہ اس وقت آئے تھے جب جوانی ان کی ڈھلنا شروع ہوئی تھی، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ درباروں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس دربارداری کے نتیجے میں آپسی چپقلش شروع ہوئی، اور اس آپسی چپقلش کے نتیجے میں غزل میں قافیہ پیمائی پر زیادہ زور دیا گیا، اور غزل کے جو داخلی موضوعات تھے اور پہلو تھے وہ پس منظر میں چلے گئے۔ مجھے غزل کی اس تاریخ تک نہیں جاننا ہے، مجھے تو مثنوی نگاری اور مثنوی کے فن کے اعتبار سے جو لکھنؤ میں مثنویاں کہی گئیں اور مثنوی کو فروغ حاصل ہوا اس پر گفتگو کرنی ہے۔ تو لکھنؤ دبستان ان شعراء سے وجود میں آیا جو دہلی سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ شیخ قلندر بخش جرأت نے کئی مثنویاں لکھی، لیکن انہیں مثنوی نگاری کی تاریخ میں وہ شہرت نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ حافظ رحمت خان روہیلہ کی مثنوی اس دور میں اسرار محبت عوام میں بڑی مقبول ہوئی۔ شیخ قلندر بخش جرأت، انشا اور مصفی کے معاصرین میں ایک نام میر حسن کا بھی ہے جو میں نے نہیں لیا تھا، بھول گیا تھا۔ میر حسن نے مثنوی نگاری کی دنیا میں کئی مثنویاں جو ہے وہ لکھی۔ رموز العارفین تصوف کے موضوع پر لکھی، گلیرم فیض آباد کی تعریف میں تحریر کی، سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کی داستان معاشقہ نظم کی۔ میر حسن کی ان مثنویوں میں جو شہرت اور مقبولیت سحر البیان کو ملی وہ ان کی کسی اور مثنوی کے حصے میں نہ آئی۔ مثنوی سحر البیان آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس پر میں اگلے لیکچر میں جب میر حسن پر گفتگو کروں گا تب تفصیل سے باتیں کروں گا۔ دہلی سے آنے والوں میں ایک اور نام انشاءاللہ خان انشا کا ہے۔ انشاءاللہ خان انشا نے میر حسن کی مثنوی نگاری پر بہت سے اعتراضات کیے اور یہ کہا کہ میر حسن نے مثنوی کیا لکھی ہے، سانڈے کا تیل بیچا ہے۔ ان تمام اعتراضات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید انشا مثنوی لکھیں گے اور بہت کامیاب اور بڑی معرکۃ الآراء لکھیں گے۔ تو انشا نے، جب ہم انشا کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشا نے مثنویاں لکھی ہیں، لیکن جب ہم ان کی مثنویوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مثنوی نگاری کی دنیا میں وہ میر حسن کی مثنویوں کی گرد تک بھی پہنچ نہیں سکے۔ انشا، مصفی اور جرأت کے معاصرین میں ایک نام سعادت یار خان رنگین کا بھی ہے۔ انہوں نے اردو میں ایک صرف ریختی کی ابتدا کی۔ میں یہاں اس ریختی کی صنف پر جو ہے وہ گفتگو نہیں کروں گا، مجھے سعادت یار خان کی مثنوی پر بات کرنی ہے۔ انہوں نے ریختی ہی کی طرز میں ایک مثنوی جو ہے وہ لکھی،
یعنی جس میں زبان خواتین کی، لہجہ خواتین کا تھا، مگر یہ مثنوی عریانیت کے سبب قابل ذکر نہیں ہے۔ دہلی سے آنے والوں میں ایک نام میں نے غلام حمدانی مصحفی کا لیا۔ انہوں نے میر کی مثنوی دریائش کے جواب میں ایک مثنوی بحر المحبت لکھی، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مصحفی کی مثنوی میں وہ بات پیدا نہ ہو سکی جو میر کی مثنوی دریائش میں موجود ہے۔ البتہ ان کے ایک شاگرد میر تقی حوث نے نظامی کی مشہور مثنوی لیلی اور مجنوں کا اردو میں ترجمہ کیا، منظوم ترجمہ کیا، اور اس مثنوی کو جب انہوں نے جو ہے وہ اردو میں نظم کیا تو بڑے دردناک انداز میں جو ہے وہ نظم کیا۔ اس قدر دردناک انداز میں جو ہے وہ مثنوی نظم کی کہ دریائش بھی اس کے آگے پانی پانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دور آتا ہے جو ناسخ اور آتش سے عبارت ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں شیخ امام بخش ناسخ کے نام سے ادب کا کوئی، اردو ادب کا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جو ناواقف ہو، مگر اکثر طلباء ناسخ کو ایک مصلح زبان کی حیثیت سے جانتے ہیں، حالانکہ ناسخ نے جو ہے وہ ایک مثنوی بھی لکھی ہے، سراج، مثنوی سراج نظم جو ہے وہ تحریر کی ہے۔ اس میں 600-700 اشعار جو ہے وہ انہوں نے کہے ہیں۔ اس مثنوی میں انہوں نے جو ہے وہ بعض احادیث کو جو ہے وہ کے ترجمے کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مثنوی کی صحت زبان و بیان پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس مثنوی کی عدم مقبولیت کا سبب شاید یہ ہے کہ میر امام بخش ناسخ نے اس میں جو قافیے استعمال کیے وہ بہت سست ہیں، جس کی وجہ سے یہ مثنوی ان کی عوام میں جو ہے وہ مقبول نہ ہو سکی۔ ناسخ کے معاصر خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو غزل کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے شاگرد پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم لکھ کر مثنوی نگاری کی تاریخ میں اپنے نام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ اس مثنوی کا سب سے بڑا حسن جو آپ کو اپنی طرف پہلی نظر میں متوجہ کر لیتا ہے وہ اختصار ہے، اور ایسا اختصار ہے کہ اس مثنوی کے درمیان سے ایک شعر بھی کہیں سے آپ جو ہے وہ حذف کر دیں تو اس قصے کا سارا حسن درہم اور برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مثنوی گلزار نسیم اول سے آخر تک ثنائے اور بدائے سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ ہے۔ یہ مثنوی بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ میں تفصیل سے جو ہے وہ اس پر پڑھاتے ہوئے، اس مثنوی کو پڑھاتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ اودھ کے آخری تاجدار نواب واجد علی شاہ اختر نے بھی متعدد مثنویاں لکھیں اور زبان و بیان، محاورات و ضرب الامثال کے دریا اپنی مثنویوں میں بہائے۔ آغا حسن نظم نے اسی دور میں ایک مثنوی لذت عشق
سحر البیان کے جواب میں لکھی۔ اس مثنوی کی بحر وہی ہے جو سحر البیان کی ہے، لیکن اس مثنوی کی صفت یہ ہے کہ اس میں سحر البیان سے زیادہ روانی موجود ہے۔ قصہ بھی اسی طرز کا ہے، لیکن دونوں مثنویوں میں فرق یہ ہے کہ اس مثنوی میں عریانیت اور بے حیائی کا پہلو سحر البیان سے کہیں زیادہ ہے۔ آفتاب الدولہ قلق نے اسی دور میں ایک مثنوی طلسم الفت لکھ کر لکھنؤ کے انداز واقعہ نگاری کی آبرو رکھی۔ حالانکہ اس مثنوی کی طوالت اس مثنوی کے قصے کی دلچسپی میں کمی کا سبب بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی عہد میں نواب مرزا شوق لکھنوی نے فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق لکھ کر شہر لکھنؤ کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ بندش کی صفائی، زبان کی سادگی، بول چال کی بے ساختگی، محاورات کی برجستگی نے عوام کے قلوب کو مسخر کر دیا۔ یہ مثنوی بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ میں اس مثنوی پر بھی جب جو ہے وہ گفتگو کروں گا تو تفصیل سے جو ہے وہ باتیں کروں گا۔ یہاں ان تمام محاسن کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس مثنوی نے مثنوی نگاری کی تاریخ میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں 1840 سے لے کے 1860 تک کا زمانہ، اس زمانے میں دہلی میں شاہ نصیر، شیخ ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، حکیم مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر وغیرہ شاعری کی دلکشی اور اس کی آبرو میں چار چاند لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان تمام شعراء میں مومن کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے غزل کے علاوہ مثنوی کی صنف میں بھی جو ہے وہ اپنی جدت و ندرت کا ثبوت فراہم کیا اور متعدد مثنویاں لکھیں۔ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی وغیرہ ان کی قابل ذکر مثنویاں ہیں جو نہایت درد انگیز ہیں، مگر یہ مثنویاں ہماری بے توجہی کے سبب عوام کی نظر سے اوجھل ہو گئیں۔ ان میں جو واقعہ نگاری اور سخن ترازی ہے اس کی قدر نہ ہو سکی۔ مومن خان مومن کے بعد کے دور میں نواب مرزا شوق کے داماد حکیم آغا حسن ازل نے سحر عشق کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی۔ یہ مثنوی زہر عشق کے انداز پر لکھی گئی، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک شعر بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو زہر عشق کی طرح جو ہے وہ زباں زد خلائق بنا ہو۔ 1857 کے ہنگاموں کے بعد شعراء کا رجحان مسلسل نظموں کی جانب زیادہ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے شاعروں نے جو ہے وہ مثنویاں لکھیں، حالی نے لکھیں، محسن کاکوروی نے لکھیں، داغ نے لکھیں، لیکن ان تمام مثنویوں میں سحر البیان، گلزار نسیم،
یہاں زہر عشق جیسی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ حسن و عشق کے روایتی انداز کے قصے بیان ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ زبان اور بیان کے پہلوؤں پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔